رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق آپ کے لیے ہر دور کے 10 امیر ترین سمجھے جانے والے اشخاص کے بارے میں جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ چنگیز خان 1162 سے 1227 عیسوی تک زندہ رہنے والا منگول شہنشاہ چنگیز خان بلا شبہ دنیا کے امیر ترین فوجی سپہ سالاروں میں سے ایک ہے۔ اس کے ظلم و ستم سے قطع نظر منگولیا کے میدانوں میں ایک غریب چرواہے سے خود کو دنیا کی عظیم ترین فاتحین میں سے ایک بنا لیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے۔ چین سے یورپ تک اپنی سلطنت قائم کرنے والے چنگیز خان کو تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ تاہم اپنے عظیم اختیارات کے باوجود تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ چنگیز خان نے کبھی بھی دولت ذخیرہ نہیں کی۔ در حقیقت چنگیز خان کی سخاوت اس کے اثر رسوخ کی کنجی ثابت ہوئی۔ ماہرین کے مطابق چنگیز خان کی کامیابی کی ایک وجہ فتوحات سے ملنے والے مال غنیمت کو اپنے فوجیوں اور دیگر کمانڈرز میں تقسیم کرنا بھی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس منگول جرنیل کو ہر دور کے دولت مند ترین انسان کی فہرست میں 10ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منگول سپاہیوں کو لوٹ مار کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ ہر مقبوضہ علاقے سے جائزہ کوئی فوجی عہدیدار لیتا تھا، جن کو بعد میں فوج اور ان کے خاندانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ چنگیز خان کو مال غنیمت سے بڑا حصہ ملتا تھا، مگر پھر بھی وہ امیر نہ ہو سکا، کیونکہ اس نے اپنے لیے کوئی محل، کوئی مندر، کوئی مقبرہ یا پھر کوئی بھی گھر تعمیر نہیں کروایا۔ چنگیز خان کی پیدائش ایک اونی خیمے میں ہوئی اور اونی خیمے میں ہی وہ مرا، جس کے بعد اسے کسی عام فرد کی طرح اس کے لبادے میں لپیٹ کر گمنام جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ دولت نہ ہونے کے باوجود چنگیز خان کے زیر قبضہ علاقوں یا زمین نے اسے امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ بل گیٹس امریکہ سے تعلق رکھنے والے بل گیٹس اس وقت دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں، جن کی اثاثوں کی مالیت 78.9 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی ہے۔ یہ مالیت بھی کچھ ماہ پہلے کی ہے اور اس میں یقیناً نمایاں اضافہ ہوا ہوگا، اور وہ اب بھی دنیا کے دوسرے نمبر پر امیر ترین شخص امانسیو اورٹیگا سے 8 ارب کے مالک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1 خراب ڈالرز کا حصہ چھونے والے دنیا کے پہلے شخص بھی بل گیٹس ہی ثابت ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ کچھ برس مزید زندہ رہیں، اور امریکی معیشت میں ان کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے مائکروسافٹ کمپنی کے بانی کو اس فہرست میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ ایلن رفیوس انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ایلن 1040 سے 1093 عیسوی تک زندہ رہا۔ وہ معروف برطانوی شہنشاہ کا بھتیجا تھا اور نارمن کے مہم کے دوران اپنے انکل کی فوج میں شامل ہوا۔ جب ایلن کی موت واقع ہوئی تو اس وقت وہ 1000 پاؤنڈ کا مالک تھا، اور یہ اس دور میں انگلینڈ کے جی ڈی پی کے 7% کے برابر رقم تھی۔ آج اگر انگلینڈ کے جی ڈی پی کے 7% حصے کا اندازہ لگایا جائے تو در حقیقت ایلن اس وقت بھی 194 ارب ڈالر کا مالک تھا، اور اس طرح وہ دنیا کے امیر ترین افراد میں 8ویں نمبر پر آیا۔ جان ڈی راک فیلر امریکہ سے تعلق رکھنے والا راک فیلر ایک زمانے میں دنیا بھر میں جانا جاتا تھا، جس کی وجہ اس کا سب سے امیر ترین فرد سمجھا جانا تھا۔ 1839 سے 1937 تک زندہ رہنے والے راک فیلر نے 1863 میں پیٹرولیم صنعت میں سرمایہ کاری کی اور اتنی ترقی کی کہ 1880 تک اس کی کمپنی اسٹینڈ آئل خام مال کی پیداوار میں سب سے آگے تھی۔ راک فیلر نے 1918 کو امریکی فیڈرل ٹیکس ریٹرن اور مجموعی اثاثے کی مالیت کے لحاظ سے 1.5 ارب ڈالر کا مالک تھا، جو امریکی اقتصادی شرح نمو سے لگ بھگ 2% کے برابر تھا۔ اگر اس اقتصادی شیئر کو 2014 کے حساب سے دیکھا جائے تو راک فیلر در حقیقت 341 ارب ڈالر کا مالک قرار پایا، اور تاریخ میں 7ویں نمبر پر امیر ترین شخص بھی اسی کو قرار دیا۔ اینڈریو کارنیگی بھی لگ بھگ فیلر کا ہمسر تھا، یعنی 1835 کی پیدائش میں اور 1919 میں اس کا انتقال ہوا۔ تاہم راک فیلر کو پریس کی زیادہ توجہ حاصل رہی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اینڈریو کارنیگی ممکنہ طور پر امریکہ کی تاریخ کا امیر ترین شخص تھا۔ اسکاٹ لینڈ سے امریکہ آنے والے اینڈریو نے 1909 میں
ایک کمپنی ایس ٹیبل جے مورگن کو $480 ملین میں فروخت کر دیا۔ یہ رقم اس عہد میں امریکی جی ڈی پی کے 2.1 حصے کے برابر تھی۔ آج کے حساب سے دیکھا جائے تو اینڈریو کارنیگی $372 ارب کا مالک تھا، جب ہی تو فہرست میں اسے چھٹے نمبر پر امیر ترین شخص قرار دیا جاتا ہے۔ جوزف اسٹالن، سوویت یونین کا ذکر ہوا اور اسٹالن کو فراموش کر دیا جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ 1878 کی پیدائش کے بعد 1953 میں موت کی آغوش میں جانے والا جوزف، دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید اقتصادی تاریخ میں سوویت آمر پر یہ غیر نمایاں نام ہے، حالانکہ وہ ایسا آمر تھا جسے مکمل اختیار حاصل تھا اور وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک کا مکمل کنٹرول سنبھالے ہوئے تھا۔ اگرچہ اسٹالن کی ذاتی دولت کو سوویت یونین کی دولت سے الگ کیا جا سکتا ہے، مگر اقتصادی طور پر سوویت یونین کا مکمل کنٹرول اسے کئی معیشتوں پر اختیار دیتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخ کا 5واں امیر ترین شخص قرار پایا۔ جریدے کے مطابق اسٹالن کی موت سے 3 سال قبل ECD کے ڈیٹا سے ثابت ہوتا تھا کہ سوویت یونین عالمی اقتصادی شرح کے نمو کے 9.1% کا مالک تھا۔ اگرچہ یہ دولت براہ راست تو اسٹالن کے نام نہ تھی، مگر اپنے اختیار کی بدولت وہ چاہتا سوویت یونین کا حال کر سکتا تھا اور اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کثیر دولت پر اسے کنٹرول کی بدولت اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اکبر اعظم، مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر مغل سلطنت کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک ہے۔ وہ ایسی سلطنت کا مالک تھا جو اس عہد کے عالمی جی ڈی پی کے 1/4 حصے کے برابر ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اکبر کے عہد میں ہندوستان کی فی کس آمدنی کے لحاظ سے انگلینڈ کے برابر تھی، مگر حکمران طبقے کا پرتعیش طرز زندگی یورپ سے کہیں آگے تھا۔ ان کا اندازہ یہ ہے کہ ہندوستانی طبقہ اپنے مغرب کے ہم منصبوں سے زیادہ دولت مند تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اکبر اعظم دنیا کے امیر ترین افراد کی سر فہرست میں 4تھے نمبر پر تھا۔ در حقیقت ہندوستان کی آبادی اور اس کی ترقی دینے کے معاملے میں بھی اکبر کو ہر دور کا سب سے بہترین شہنشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ شین زونگ، چین کے شہنشاہ شین زونگ 1048 سے 1085 تک زندہ رہے۔ ان کا تعلق سونگ خاندان سے تھا، تاہم شین زونگ اقتصادی طور پر ہر دور کے سب سے طاقتور شہنشاہوں میں ایک مانا جاتا ہے۔ چینی تاریخ دانوں کے مطابق شین زونگ کے عہد میں چین کی سالانہ آمدنی عالمی جی ڈی پی کے 25 سے 30% کے برابر تھی۔ یہ شہنشاہ ٹیکنالوجی، ایجادات اور ٹیکس کے ذریعے سلطنت کی آمدنی بڑھانے میں ماہر تھا، اور یہ حکمت عملی اپنا کر یورپی حکومتوں کے سینکڑوں سال بعد ترقی کرنا شروع کی۔ چونکہ اس عہد میں سلطنت مکمل طور پر مرکز کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھی، لہٰذا شہنشاہ کو معیشت پر پورا کنٹرول حاصل تھا، جس کے نتیجے میں امریکی جریدے نے شین زونگ کو تاریخ کا 3واں امیر ترین شخص قرار دیا۔ اگسٹن 63 قبل مسیح سے 14 عیسوی تک دنیا میں زندہ رہا۔ اگسٹن سیزرز کے روم کے عظیم ترین حکمرانوں کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف ایسی سلطنت کا انچارج تھا جو عالمی جی ڈی پی میں 30% تک تھی، بلکہ وہ ذاتی طور پر بھی کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ اس کی ذاتی دولت روم کی معیشت کے 20% تک پہنچ چکی تھی۔ 2014 کے لحاظ سے وہ $4.6 ٹریلین بنتی ہے۔ منسا موسا سلطنت مالی کا سب سے مشہور حکمران، جس نے 1312 سے 1937 تک حکومت کی اور اپنے سلطنت پر عروج پر پہنچا۔ اس دور میں مالی کی سلطنت مغرب میں بحر الاوقیانوس، شمار میں تفارا کی نمک کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل چکی تھی۔ اس حکمران کو سب سے زیادہ شہرت 1324 میں کی جانے والے سفر حج کی وجہ سے ملی۔ اس سفر میں منسا موسا نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دور میں مالی سونا پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا اور اس کی طلب بہت زیادہ تھی، مگر موسا کتنا امیر تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کی دولت کا بالکل درست اندازہ لگانا ہی ناممکن ہے۔ ماہرین کے مطابق موسا اتنا امیر تھا کہ لوگوں کے لیے اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگانا مشکل تھا۔
یہ وہ امیر ترین شخص ہے جسے اس دور کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ تاریخ اس کی وضاحت کی کوشش کرتی ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کیسے بیان کرے۔ جب بھی کوئی موسیٰ کی دولت کا تخمینہ نہیں لگا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت 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 زیادہ امیر تھا، اور اس مسلم حکمران نے تاریخ کی امیر ترین شخص ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔